السلام علیکم، اشتیاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جس علاقے میں، اس کا تعارف بھی کروائیں گے۔ اور آج ہم اس ترکھانی ڈھنا ڈھوگا یونین کونسل کرنول، تحصیل بالاکوٹ، ڈسٹرکٹ مانسرا کا ایک دور افتادہ اور بہت ہائٹ پہ ایک ولیج ہے ترکھانی ڈھنا۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں اس وطن کی مٹی پہ جان قربان کرنے والے ایک شہید، اس کی قبر پہ، اور تعزیت کے لیے آئے ہیں کہ اس شہید کی جو ماں ہے وہ بھی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ 2 دن پہلے ان کی وفات ہوئی، تو اس سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سپاہی امام حسین شاہ شہید 17 بسالت، جو کہ ترکھانی ڈھنا کے رہنے والے تھے اور یونٹ 16 FF ریجمنٹ میں یہ بھرتی ہوئے تھے، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے، شہادت جو یہ وہ 25 دسمبر 2011 کو کرم ایجنسی صدا جوگی کے مقام پر انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اور اس ملک کی خاطر انہوں نے قربانی دی، اس ملک کی مٹی کی خاطر انہوں نے قربانی دی، اور یہ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ اور ان کے 2011 میں وفات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے 2 دن پہلے ان کی والدہ کی وفات ہوئی، اور ان کی بھی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب تعزیت کے لیے یہاں ہم آئے ہیں، اور اس شہید کو اور اس وطن کے لیے جنہوں نے جان قربان کی، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور علاقے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت خوبصورت علاقہ ہے یہ، اور اس علاقے میں جنگلات ہیں۔ جنگلات، یہ ابھی شہید کی جو قبر ہے اس پہ ہمیں سپاہی امام حسین شاہ شہید، جس کا ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ گاؤں جو ہے بہت ہائٹ پہ ہے، اور یہاں پہ بڑے ماشاءاللہ جنگلات پائے جاتے ہیں، اور خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں کی جو لوگوں کا پیشہ ہے وہ کھیتی باڑی ہے، اور کھیتی باڑی سے یہ اپنی بسر گزر اوقات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ترکھانی ڈھنا ڈھوگا ہے، اور اس سے مزید جو سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مانسرا کا دوسرا گاؤں ہے، خیر آباد۔ تو یہاں یہ کٹھا سے آگے جو ہے خیر آباد کا گاؤں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ اور بڑا خوبصورت علاقے ہیں، یہاں کی خوبصورت آب و ہوا، یہاں کے خوبصورت مناظر ہیں۔ یہاں درخت ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں اور غیر پھلدار درخت بھی ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی جو فصل ہے وہ اپنے تیاری کے مراحل میں ہے، اور بڑی خوبصورتی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فصل کی۔ تو یہاں پہ گندم اور مکئی کی یہ 2 ہی فصلیں جو ہیں یہ اگائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ سبزیاں اگاتے ہیں، اور مال مویشی جو ہے وہ ان کا پیشہ ہے۔ تو اس کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ سرکاری ملازمتوں کے علاوہ کاروبار سے بھی یہ لوگ منسلک ہیں۔ تو علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ شہر کی زندگی سے بہت بہتر زندگی جو ہے وہ دیہات کی ہوتی ہے۔ تو دیہاتوں میں آب و ہوا اچھی ہے، پانی خالص ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ملنسار ہیں۔ شہروں کی زندگی جو ہے اس کا کوئی خاص اس کے اندر ہمدردیاں جو ہیں وہ کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی ہیں۔ تو دیہات میں آپ اچھی صحت مند زندگی اگر گزارنا چاہیں تو پھر جو ہے دیہات سب سے بہتر ہے۔ یہاں پہ مال مویشی لوگوں نے رکھا ہوا ہے، وہی ان کی آمدن کا ذریعہ بھی ہے، اسی کے ساتھ ان کی ورزش بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ اچھی ہے۔ بازار کے اندر افراتفری، پانی کی قلت، اچھے اور خالص پانی وہاں نایاب ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خوبصورت، ابھی بہار کا موسم جو ہے وہ اس کی آمد ہے، اور یہ خوبصورت جو درخت ہیں ان کے ساتھ پھول جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں۔
پھول لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، مزید بھی ہم آگے آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔